السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 سپورٹس۔ ٹرائی نیشن سیریز کا پاکستان پہلا میچ 78 سکور سے ہار گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پاکستان کے اسکواڈ کے اندر جو سوشل میڈیا کے اوپر اور نیوز کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی، وہی غلطی پاکستان نے کی۔ پاکستان نے ایک سپنر کم کھلایا اور اسی سپنر کا کم کھلانے کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ سفیان مکین جو کہ اسکواڈ میں نہیں ہے، اور سفیان مکین جنہوں نے بہت ہی اچھی بالنگ T20 میں کی اور اپنے 9 میچز کے اندر 16 وکٹیں لی، اور اپنے سوائے 9 میچز میں ایک اوور کے علاوہ انہوں نے پورے 9 میچز کے اندر بہت ہی اچھی بالنگ کی، اور صرف اپنے 7 میچز کے اندر انہوں نے 4 چوکے انہیں لگے تھے۔ تو آج اگر پاکستان کا میچ دیکھے تو شاہین شاہ افریدی نے پہلی اوور کے اندر جو ہے وہ وکٹ لے لی تھی، اور ینگ جو تھے وہ پہلے ہی اوور کے اندر آؤٹ ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ابرار نے بھی جو رویندرا کو کاٹ اینڈ بولڈ کیا، اور ابرار بھی شروع میں ہی ابرار نے بھی رویندرا کی وکٹ شروع میں ہی لے لی۔ تو اگر نیوزی لینڈ کی دیکھیں تو نیوزی لینڈ کی 39 سکورز کے اوپر 2 وکٹ گزر چکی تھی اور 8 اوورز کا کھیل ہوا تھا۔ تو 8 اوورز پہلے پاور پلے کے اندر پاکستان کا جو تھا وہ پلڑا بھاری تھا۔ اس کے بعد جو تھے وہ کین ولیمسن اور ڈیرل مچل نے بہت ہی اعلیٰ سٹروک کھیلے اور پاکستان کو 4 نشانے چت کیا، اور ہر طرف باؤنڈری کے ہر طرف سکور کھیلے۔ اور ڈیرل مچل، خاص طور پہ ڈیرل مچل، انہوں نے جو سٹروکس تھے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے، اور جو بالز کو تھا انہوں نے ہاف والی بنایا اور پیچھے کی شاٹس بہت اچھی کھیلی، اور انہوں نے 84 بالز کے اوپر 81 سکور کی اور 4 چھکے اور 2 چوکے لگائے۔ ولیمسن نے بھی اس کا اچھا ساتھ دیا اور 58 سکور کیے۔ اس سے پہلے جو تھے ینگ اور رویندرا 4 اور 25 سکور بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں پر پاکستان نے دوبارہ کہ جب ڈیرل مچل اور یہ ٹام ولیمسن کھیل رہے تھے تو پاکستان نے بیک ٹو بیک وکٹ لی۔ شاہین شاہ افریدی دوبارہ آئے اور شاہین شاہ افریدی نے ڈیرل مچل کو آؤٹ کیا، اور جو شاہین شاہ افریدی نے ولیمسن کو آؤٹ کیا، اور رؤف نے جو تھا اس کے بعد ابرار نے آؤٹ کیا خوشدل شاہ کو، اور فوراً ہی جو تھے اگلے اوور کے اندر حارث رؤف نے ٹام لیتھن کی وکٹ لی۔ تو پاکستان جو تھا وہ ایک بار پھر کم بیک کیا، اور پاکستان نے 5 کھلاڑی آؤٹ کر لیے تھے۔ 27 اوورز کے اندر نیوزی لینڈ کا سکور 200 تھا، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کی جو تھا وہ پلڑا کافی حد تک بھاری تھا۔ لیکن اس کے بعد جب گلین فلپس کھیلنے آئے، اور گلین فلپس کو بھی شروع کے اندر کافی حد تک کنٹرول رکھا، تو اگر ہم دیکھیں تو 41.2 اوورز کے اندر جب تقریباً 9 اوور سے کم کا کھیل رہ چکا تھا تو 5 کھلاڑی آؤٹ تھے اور 210 سکور تھا، یعنی آخری 8.4 اوورز کے اندر نیوزی لینڈ نے 120 سکور کیے۔ آخری 10 اوور کے اندر جو تھے نیوزی لینڈ نے 123 سکور کیے، لیکن آخری 8.2 اوورز جو تھے یہ تو بہت ہی اچھے کھیلے۔ تقریباً 50 بالوں کے اوپر نیوزی لینڈ نے 120 سکورز بنائے، اور اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جب 46.2 اوور ہوئے تھے اور آخری 22 بالیں باقی تھی تو گلین فلپس نے صرف 50 سکور کیے تھے، اور ٹوٹل جب 22 بالیں رہ گئی اس کے اندر گلین فلپس نے 55 رنز بنائے، جس کے اندر انہوں نے بالز بھی کم کھیلی، اور نیوزی لینڈ نے اوورآل آخری 6 اوورز کے اندر 98 سکور کیے۔ تو پاکستان نے بہت ہی لوز بالنگ کی، اور انلکی بھی رہا پاکستان کہ حارث رؤف جو تھے جو اچھی بالنگ کر رہے تھے وہ انفٹ ہو گئے، اور نیوزی لینڈ جو تھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا کی خوب پٹائی کی، اور جو تھے ان دونوں کے 13.4 اوورز کے اندر 99 سکور کیے۔ اور جبکہ ہم اگر آگے ہم نیوزی لینڈ کی
سپنرز کا بھی جائزہ لیں گے. یہاں پر جو ہے ان دونوں سپنر خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا انہوں نے 13.4 اوورز کے اندر 99 سکور کیے, اور شاہین شاہ افریدی بھی آخری 2 اوورز کے اندر آف کالر نظر آئے اور اپنے آخری اوور کے اندر انہوں نے 28 سکور دیے. تو شاہین شاہ افریدی کی آخری اوور کے اندر بہت ہی پٹائی ہوئی اور انہیں اچھا خاصا سکور جو تھا وہ بنا. تو پاکستان اپنے آخری 6 اوورز بالکل اچھے نہیں کر پایا, جس کے اندر پاکستان نے تقریباً 100 سکور کھائے. یہی میچ کا ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے پارٹ ٹائم سپنر جو تھے وہ بھی اچھا جو تھے وہ نہیں کھیل پائے. اگر ان سے سپنر سے اوور کچھ کروانے بھی تھے تو ان کو شروع میں تھوڑے سے اوورز کروا لینے چاہیے تھے, خاص طور پہ سلمان علی آغا سے کروا لیتے تو بہتر تھے. بہرحال آخری اوور شاہین شاہ افریدی کا بہت ہی برا ہوا, بھیانک خواب تھا, اور خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا کی 13.4 اوور جس کے اندر تقریباً ہم نے 100 سکور کھایا. حارث رؤف جو کہ آج انجرڈ ہو گئے, اللہ خیر کرے کہ اگلے میچ کے اندر جو ہے وہ بہتری دکھائیں. اب پاکستان کو فوری جو ہے وہ 2 چینجز کی ضرورت ہے, جس کے اندر سے ایک تو مشکل ہے پاکستان جو کرے گا, لیکن بہرحال ایک کا نظر آ رہا ہے کہ سفیان مکین کو, جس کے اندر سوشل میڈیا اور جو نیوز چینلز ہیں ان کا بھی خاصا پریشر ہے, تو سفیان مکین کی امید ہے کہ سفیان مکین کو اسکواڈ میں شامل کر لیا جائے گا. امام الحق جو کہ جن کی ایوریج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے ٹاپ بلے بازوں میں سے ہے, ون ڈے کے اندر 48 کی ایوریج ہے, گو کہ اپنے وہ لاسٹ 3 سے 4 میچز جو تھے انٹرنیشنل میچز اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کی ڈومیسٹک کے اندر خاصی اچھی کارکردگی رہی ہے. تو امام الحق جو کہ ایک اسپیشلسٹ اوپنر ہے, ان کو جو ہے فخر زمان کے ساتھ موقع دینا چاہیے, لیکن بہرحال ہمیں اس وقت لگ نہیں رہا کہ انہیں یہ اپرچونٹی دی جائے گی. اگر ہم گلین فلپس جنہوں نے آخری کوئی 13 سے 14 بالز کے اندر 56 سکور کیے, اور نیوزی لینڈ کی اوورال 22 بالیں باقی تھی, اور گلین فلپس 50 سکور کے اوپر کھیلے تھے اور 106 سکور کیا انہوں نے جو تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو ان کا ساتھ جو تھا بریسویل نے بھی اچھا دیا اور 23 بالوں کے اوپر 31 سکور کیے. پاکستان کی ٹیم جس کا آغاز جو تھا وہ تھوڑا ملا جلا تھا, فخر زمان جو کہ ایک اینڈ سے سکور کر رہے تھے لیکن دوسرے اینڈ سے بالکل بھی سکور نہیں ہو پا رہا تھا. فخر زمان جو تھے وہ انہوں نے 69 بالز کے اوپر 84 سکور کیے, 4 چوکے اور 2 چھکوں کی 7 چوکے اور 4 چھکوں کی مدد سے. بابر اعظم جو کہ آج پھر اوپننگ کی اور آف کلر نظر آئے, اور 23 بالز پر صرف 10 ہی سکور بنا پائے. کامران غلام نے 32 بالوں پر 18 اور محمد رضوان نے 11 بال پر 3 سکور کیے. تو اگر ہم دیکھیں بابر اعظم, کامران غلام اور رضوان, یہ بھی آج ایک بہت بڑا فیلئر تھا, اور ان تینوں نے مل کر 66 بالز کے اوپر صرف 31 سکورز بنائے. یہ 66 بالز کے اوپر 31 سکورز بنانا یہ بھی پاکستان کی ایک ہار کے اندر نمایاں پہلو تھا شکست کا. اور اگر ہم پاکستان کے سپنرز کی بات کریں تو پاکستان کے 2 سپنرز خاص طور پہ خوشدل شاہ, سلمان علی آغا جنہوں نے 13.4 اوور میں 99 سکور دیے, اور اگر ہم نیوزی لینڈ کے سپنر دیکھیں تو انہوں نے خوشدل شاہ, سلمان علی, نیوزی لینڈ کے سپنر جو تھے وہ انہوں نے 23 اوورز کے اندر 98 سکورز کھائے. اور پاکستان کی صرف ابرار احمد تھے جنہوں نے اچھا سکور کیا. خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا اچھی بال نہیں کر پائے. آغاز کے اندر جو تھے وہ ہمارے تینوں کھلاڑی جو تھے, بابر اعظم, کامران غلام اور رضوان,
یہ تینوں فیلئر تھے اور انہوں نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ سلمان علی آغا اور طیب طاہر نے کوشش کی اور اننگز کو بلڈ کرنے کے لیے، اور دونوں نے بالترتیب 40 اور 30 سکورز بنائے۔ سلمان علی آغا نے 78 کے اسٹرائک ریٹ سے اور طیب طاہر نے 103 کے اسٹرائک سے، لیکن یہ اپنے رنز کو بڑی اننگز کے اندر کنورٹ نہیں کر پائے۔ جس طرح گلین فلپس نے جو تھا وہ اچھی اننگ تھی اور اپنی پہلی سنچری مکمل کی۔ گلین فلپس لاسٹ ایئر جنوری کے اندر بھی پاکستان جب نیوزی لینڈ کو وائٹ واش کر رہا تھا، پہلے 4 ون ڈے جیت گیا اور 5واں جیت رہا تھا، تو گلین فلپس پاکستان کے منہ سے وہ جو جیت تھی وہ چھین کر لے گئے تھے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، خوشدل شاہ باہر نکل کے مارنے کے چکر کے اندر بیٹ ہوئے اور اسٹمپ آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے بھی 18 بال کے اوپر 15 سکور بنائے۔ شاہین شاہ افریدی بھی جو تھے وہ 10 سکور بنا پائے، اور نسیم شاہ نے 23 بال کے اوپر 13 سکور کیے، اور ابرار نے 15 بال پر 23 سکور کیے۔ ابرار اچھی فارم میں تھے، لیکن پاکستان جو تھا وہ اوور آل اچھی کرکٹ نہیں کھیلا۔ خاص طور پہ پاکستان کا ٹاپ آرڈر فخر زمان کے علاوہ بالکل فیل رہا۔ 66 بالوں کے اوپر 31 سکور کیے اور بالکل فیل رہا۔ پاکستان کی اسپنر جو تھے انہوں نے ابرار کو اگر نکال دیں تو خوشدل شاہ، اور وہ خوشدل شاہ کے ساتھ سلمان علی آغا، انہوں نے 13.4 اوور میں 98 سکور دیے، اور نیوزی لینڈ کے اسپنر جنہوں نے 23 اوور کے اندر 98 سکور دیے۔ تو دونوں کا موازنہ، ایک ٹیم نے 13.4 اوور میں اور ایک نے 23 اوورز کے اندر سیم سکور دیے اسپنر نے۔ تو پاکستان جو تھے آج بالکل بھی پرفارمنس اچھی نہیں رہی اور ان لکی رہے۔ حارث روف، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔